السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور تم سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا، اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور تم اللہ کے انعام کی وجہ سے سب بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سب لوگ ہدایت پا سکو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان کے اندر جو کہ ہماگیر، ہماجہت اور بہت مشکل امتحان ہے، اس وقت اور زیادہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے جب انفرادی اور اجتماعی طور پر مختلف النوع لوگ، اپنی اپنی رائے رکھنے والے لوگ، اپنی اپنی افتاد طبع رکھنے والے لوگ، اپنے اپنے فکری منہج اور اپنا اپنا نظریہ اور اپنی اپنی سوچ رکھنے والے لوگ جب اکٹھے ملتے ہیں تو یہ امتحان اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مل کر تھامو، جمیعاً سب نے مل کر تھامنا، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا۔ اللہ کریم نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ ہماری سوچ کا، ہمارے براٹ اپ کی وجہ سے فرق ہو سکتا ہے۔ ایک شخص دیہات میں پلا ہو، دوسرا شہر میں پلا ہو، ایک امیروں کے گھر میں پلا ہو، ایک غریبوں کے گھر میں پلا ہو، ایک نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہو، دوسرے نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ یہ ساری باتیں اختلاف کی بنیاد پر ہیں۔ پھر یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ مختلف آراء رکھنے والے لوگ، ان کے جو زاویہ ہائے نگاہ ہیں وہ مختلف ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کو ایک طرف سے دیکھا جا رہا ہو تو اور نظر آ رہی ہو،
دوسری طرف سے دیکھا جا رہا تو وہ اور نظر آ رہی ہو. یہ وہ بنیادی اختلافات کے اسباب ہیں جو ہر شخص کے ساتھ فطری طور پر جڑے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ رائے کے اندر اختلاف نہ رکھتا ہو. کسی دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے اختلاف، بہن بھائیوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، بھائیوں بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اولاد کا اپنے باپ کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے، ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف رائے عین فطری بات. اس لیے کہ ہم فطری اسباب کے تحت جہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اختلاف اللہ کی رضا نہیں. اللہ کی رضا اتحاد اور اتفاق ہے، باہمی جڑ جانا، مل جانا، یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا اختلاف نہیں ہے. اختلاف اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. فرق سمجھیے اللہ کی مشیت کا اور اللہ کی رضا. شر بھی اللہ نے بنایا ہے، خیر بھی اللہ نے. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شر کا وجود جو اس دنیا میں ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہے، لیکن اللہ کی رضا یہ نہیں ہے کہ آپ شر کی طرف جائیں. اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ خیر. اسی طرح یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت مختلف طبائع بنائے اور مختلف ایسے اسباب پیدا کیے جن سے ہماری رائے مختلف ہو جاتی ہے. لیکن یہ رائے کا جو اختلاف ہے یہ اللہ کی مشیت تو ہے کہ اللہ نے اختلاف رکھا ہے. اللہ کی رضا جو ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ اتحاد اور اتفاق ہے. لہذا وہ جو امتحان کی بات میں نے شروع میں کی کہ اصل میں تو ہمیں اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. شر اس لیے ہے کہ ہم شر سے بچ کر خیر کی طرف جائیں. اندھیرا اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں اجالے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو. لہذا اللہ نے اختلاف ہمارے طبائع کے اندر رکھ کے جو اتحاد اور اتفاق کی بات ہمیں حکم فرمایا، ہمیں رائے کا، ہمیں آزادی دے کے، اپنی مرضی کرنے کی آزادی دے کے جو حکم فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ اپنے رب کی بندگی کرو. ہمارے پاس راستہ تو واحد راستہ ہے جو بندگی ہی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. لیکن ہمیں اختیار دے کے حکم دیا ہے کہ اللہ کی بندگی. بس فرق یہ ہے کہ باقی ساری کائنات کو اختیار نہیں دیا. بندگی ساری کائنات کرتی ہے، باقیوں کو اختیار نہیں دیا. انسان کو اختیار دیا ہے، یہ چاہے تو انحراف کر سکتا ہے، لیکن انحراف اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی رضا نہیں. اللہ کی مشیت سے اختلاف انحراف کی راستہ رکھا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دو راستے دے دیے ہیں، چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے چاہے وہ کفر کرنے والا بن جائے. راستہ تو ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے وہ مومن بن جائے، جو چاہے وہ کافر بن جائے. یہ راستہ رکھا ہے اللہ نے، لیکن راستہ اس لیے نہیں رکھا کہ اس کے اوپر اللہ راضی ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، شکر والا راستہ بناؤ، ایمان بناؤ. مرضی اللہ کی ہے. لہذا دنیا میں عملاً ہم نے جو کیفیت ملاحظہ کی تاریخ کی کتابوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت کے اندر تشریف لائے اس کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. یہ کیفیت تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے اس سے تمہیں بچا. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیفیت تھی عملاً اس دور کی معاشرت، اس دور کی سیاست، اس دور کی معیشت، اس کا آپ پورا جائزہ لے. پوری انسانیت کس نہج پہ پہنچ چکی تھی اس کا جائزہ لے تو سمجھ آئے گی کہ قرآن نے کیوں کہا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم آگ کے گڑھے کے کنارے. سن لیجئے، قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے. یہ میں بات آخر میں جا کے پھر کروں. قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جب قوموں کے اوپر زوال آتا ہے، قومیں اتفاق اور اتحاد کی بجائے انتشار کا شکار ہو جاتی ہیں،
باہمی محبتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں اور دشمنیاں پھیل جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور جب معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز بگڑ جاتی ہے، پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر دو میں سے کوئی ایک نتیجہ لازماً نکلتا ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ثانی، ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس قوم کو تباہ و برباد، زیادہ دیر وہ قوم زندہ نہیں رہتی، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اور یہ قرآن کے اندر بار بار یہ بتایا گیا ہے، خاص طور پر 6 یا 7 اقوام کا تذکرہ جو خطہ عرب کے اندر تھی، اللہ کریم نے بار بار بتایا ہے کہ ان قوموں کا تذکرہ پڑھو جن کو تباہ و برباد کر دیا، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم دیا، تم سے زیادہ سویلائزڈ تھے، تم سے زیادہ مہذب تھے، تم سے زیادہ وہ ترقی یافتہ تھے، لیکن اللہ نے جب تباہ و برباد کیا تو سب ختم ہو گئے، اور اس کے بعد اس کی جگہ پہ نہیں قوم آ گئی۔ ایک نتیجہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ قوم تباہ و برباد نہیں ہوتی، اس کی واپسی ہوتی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ یہ جو بچا لیا اللہ نے، اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کے اس انعام کو یاد کیا کرو۔ جب تم آیت پڑھتے ہو نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب تم یہ آیت پڑھتے ہو تو پھر اللہ کے اس انعام کو یاد کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہوا اس کو یاد کیا کرو۔ کیا انعام ہوا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہاری آپس میں دشمنیوں کی بجائے دوستیاں کر دی، دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کے انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی، اس کو یاد کرو۔ یہ آیت وہ ہے مظلوم آیت، میں اس کو کہتا ہوں، یہ وہ مظلوم آیت ہے جو ہر مکتب فکر کا، ہر مسلک کا، ہر گروہ کا، ہر جو بھی حزب بنا ہوا ہے اس کا جو بھی شخص اٹھتا ہے وہ اتحاد اور اتفاق کے لیے یہی آیت ہے۔ اور یہ آیت پڑھنے کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا۔ یہ آیت تو یہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی جب تشریح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کے ہمارے ساتھ مل جائیں، یہ اتحاد اور اتفاق کا یہ طریقہ اس کے نام پر۔ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جس بھی نظریے پر ہے، جس بھی مسلک پر ہے، جس بھی مکتب فکر پر ہے، وہ اس کے ساتھ خوش۔ اگر خوش نہ ہو تو اپنا گروہ الگ بنا کے کیوں رہ رہا ہو؟ اس کے الگ رہنے کی اور الگ بسنے کی اور الگ گروہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گروہ کے ساتھ خوش ہے۔ میں جو نظریہ رکھتا ہوں وہی ٹھیک ہے، میرا جو طریقہ کار ہے وہی ٹھیک ہے، میرا مطلب ٹھیک ہے۔ لہذا جب وہ اعتصام سے حبل اللہ کا کی تشریح کرتا ہے، اعتصام پہ حبل اللہ کا مفہوم بیان کرتا ہے، تو آیت یہی پڑھتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا ہر گروہ اپنی اپنی مرضی سے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس میں بدقسمتی سے میں اور آپ اور ہم سب اور ہمارا سارا معاشرہ بھی اس کے اندر نکلا۔ یہ زوال کی کیفیت، یہ گری ہوئی کیفیت، یہ عروج کی کیفیت نہیں، یہ بلندی کی کیفیت نہیں، یہ پستی کی کیفیت ہے، گہرائی کی کیفیت ہے۔ اور جب کوئی شخص گرا ہوا ہو یا کوئی قوم گری ہوئی ہو تو ان کو گرے ہوئے اس پستی سے، اتھاہ گہرائیوں سے، کنویں سے نکالنا ہو تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ اس کے لیے رسی چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو پکڑو، سارے مل کے پکڑو، اس لیے کہ اگر الگ الگ پکڑو گے تو پھر بھی کوئی نیچے رہ جائے گا، کوئی اوپر آ جائے گا، تم
تمہارا اتحاد اور اتفاق پھر بھی نہیں ہوگا. اتحاد اور اتفاق کا طریقہ یہ ہے کہ پکڑو اللہ کی رسی کو اور پکڑو سب مل کر, تاکہ اوپر سے وہ اللہ کی رسی کھینچی جائے تو تم سب اس پستی کی اور گہرائی کی اور اس گمراہی کی کیفیت سے نکل کر تم اوپر آ جاؤ, اور جس عروج کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقدر کیا ہے عروج کو مل جائے. اصل میں اس رسی کا جو فلسفہ ہے اللہ کے علم میں ہی ہے. لیکن ساتھ ہی یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں دشمن بنایا ہوا تھا تو تمہاری دشمنیاں دوستیوں میں کیسی ہوئی, یہ یاد کرنا. پھر تمہیں وہ جو اپنے اپنے حزب کا, اپنے اپنے گروہ کا, اپنے اپنے مسلک کا وہ جو اندر کیڑا ہے نا, جو تمہیں اکٹھے نہیں ہونے دیتا, اور جو تمہاری تشریح کا اور تمہارے جو آپس میں متحد ہونے کا جو نسخہ تم اپنے اپنے گروہ کے حساب سے بتاتے ہو, وہ نسخہ اس لیے غلط ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تو اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تمہارے پر اوپر ہوا تو تمہاری دشمنیاں دوست. وہ انعام کیا ہوا تھا؟ وہ انعام یہ ہوا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ تشریف لائے, تو وہ ساری دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی. اور وہ انعام جس کا اللہ نے ذکر کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کے اس انعام کو یاد کرو, وہ انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ تشریف لائے, آپ نے انسانیت کو جوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی ہے وہ توڑنے کی شریعت نہیں ہے, وہ جوڑنے کی. آپ نے امت کو جوڑا, آپ نے انسانیت کو جوڑا. لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ تو جوڑنے کی شریعت ہے, وہ تو توڑنے کی شریعت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو گروہ بنے, جو تنظیم بنے, بستی کسی بستی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا دائرہ, آپ سمجھ رہے ہیں, ایک بڑا دائرہ ہے, وہ ہے اسلام کا دائرہ. اس دائرے کے اندر ہم سب نے اپنے اپنے دائرے بنائے. کسی کا دائرے کا نام کچھ ہے اور کسی کے دائرے کا نام کچھ ہے. ہم سب نے تنظیمیں بنائی, ہم سب نے اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے, اور زندگی ہم نے انہیں گروہوں کے ساتھ منسلک کی بھی ہے. کسی نے کسی ادارے کا نام رکھ دیا, کسی نے کسی تنظیم کا نام رکھ دیا, کسی نے کسی مسلک کا نام رکھ دیا, کسی نے کسی گروہ کا نام رکھ دیا, کسی نے کوئی جماعت بنا لی. جو بھی بنا لیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد سوائے اس ایک جماعت کے دائرے کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا جب ایک دائرے کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں, بات سمجھ لیجیے, جب ایک دائرے کے اندر میں پھنسا ہوا ہوں تو دوسرے دائرے کے اندر کوئی دوسرا پھنسا ہوا ہے. اس کا مقصد دوسرے دائرے کو پروپیگیٹ کرنا ہے, اس کا مقصد دوسرے دائرے کا فروغ ہے, نہ کہ میرے دائرے کا فروغ ہے. میں اگر اپنے دائرے کا فروغ چاہتا ہوں تو مجھے دوسرے دائرے کی نیگیشن کرنی پڑتی ہے, مجھے اس کی نفی کرنی پڑتی ہے, مجھے اس کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی ہے. میں اس کے خلاف جدوجہد نہ کروں تو میرے دائرے کی پروپیگیشن نہیں ہوتی. میں اپنے دائرے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے وہی پوزیشن لینی پڑتی ہے جس پوزیشن کو قرآن نے کہا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر دائرے والا, ہر گروہ والا اپنے اپنے گروہ میں کچھ ہے کہ میرا دائرہ سب سے. اسلام کے لیے کون کام کرتا ہے؟ اسلام کہاں؟ اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہو بڑے دائرے کے لیے تو وہ تو ہم سب کا ہے. اب اس بڑے دائرے میں کام کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دائرہ وہ دائرہ اسلام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توڑا نہیں ہے, جوڑا ہے. دائرہ اسلام نے جوڑا, ہم اس کو توڑ دیں. ہر گروہ جب بنتا ہے, ہر نئی تنظیم جب بنتی, بڑی مزیدار بات, وہ تنظیم بنتی ہے اتحاد کے نام. آپ ساری تنظیموں کے نا دستور پڑھ کے دیکھیں, ہر
تنظیم اتحاد کے نام پر. کمال نہیں کہ پہلے اگر 20 دائرے ہیں تو اتحاد کے نام پر ایک دائرہ اور بن جاتا ہے 21واں. پھر تو اتحاد کے نام پر ایک 22واں بن جاتا ہے. اتحاد کے نام پر 50 دائرے بن گئے. پھر اتحاد کے نام پر ایک اور بن جاتا ہے. یوں دائرے بڑھتے جاتے ہیں اتحاد نام کی وجہ. کمال ہوتا ہے اتحاد کا. وہ کہتے ہیں میں نے ادارہ بنایا ہے سارے میرے ادارے کے ساتھ کام. میں نے جماعت بنائی ہے سارے میری جماعت کے ساتھ کام. میں نے اب پھر ایک قانون ایک اور رواج چل پڑا ہے کہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو. اب یہ بھی ایک نیا رواج ہے. میں نے ادارہ بنایا ہے جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے کام کرے سارے میرے ساتھ آ کے. میں نے جماعت بنائی ہے جو فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے کام کرے سارے میرے ساتھ معاملہ کوئی. اللہ اکبر. میں کسی کی مثال نہیں دینا چاہتا کسی کی اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کر, لیکن ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے میں وہ آپ کو دے دوں تاکہ بات واضح ہو. ایک جماعت بنی جماعت المسلمین. مجھے نہیں پتا کہ فتح جنگ کے لوگوں کو اس کا تعارف ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن ہمیں بہت تعارف ہوا جماعت المسلمین. وہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے دائرے اب تک بنے سارے غلط ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے جماعت المسلمین بنانی. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. اس جماعت کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اتحاد. امت کا اتحاد اور اتفاق اس کا مقصد ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. کرنا یہ کہ کسی سے خلاف نہیں لینا. کرنا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا, بالکل الگ ہو جانا ہے. یہ اتحاد کا یہ طریقہ ہے. لیکن اتحاد کے نام سے ایک نیا دائرہ ہے جماعت المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی جماعت جماعت المسلمین توڑنے والی جماعت نہیں ہے, وہ تو جوڑنے والی جماعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی چیز نہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈاکسیکل ایکشن. بنتی ساری کی ساری اتحاد کے نام. پیراڈاکسیکل کے ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر جو عمل ہو رہا ہے حقیقت میں اس کے خلاف ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ میں بازو پھیلایا ہے, بازو پھیلا ہے تو پٹھے اندر سے سکڑے ہوئے. بازو پھیلا ہے پٹھے سکڑے ہوئے ہیں, اور جب میں یوں بازو سے کیڑوں گا تو میرے پٹھے ریلیکس ہو گئے. یہ الٹ ایکشن ہے. مجھے یوں لگتا ہے ہم ساری امت الٹ ایکشن ہے. ہم نام اتحاد کا لیتے ہیں, عمل اشتراک کا کرتے ہیں. نام اتحاد کا لیتے ہیں, عمل اشتراک اور انتشار کا کرتے ہیں. اور اشتراک کی جگہ پہ انتشار بڑھتا جا رہا ہے, اتحاد کی جگہ پہ روز بروز انتشار اور اشتراک بڑھتا جا رہا ہے. نام اتحاد کا لیتے ہیں, آیت وہی پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جو میں نے پڑھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا وہ جس بات میں ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. جماعت المسلمین والوں نے میں مثال دے دی, اسی کی مثال کو آگے بڑھا کہ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہو نا, ڈرائیونگ کر رہا ہو, بہت جلدی میں ہو, تو آگے کوئی گدا ریڑھی والا اس کا کتا اڑی کر گیا, اس نے راستہ بلاک کیا. اس کو بڑی جلدی تھی تو گدا ریڑھی والے کی وجہ سے اس کے 5 منٹ کافی, کیونکہ اس نے سامان لادا ہوا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کے آگے نہ گدا نظر آ رہا ہے نہ گدے والا نظر آ رہا ہے. وہ پیچھے کھڑا ہاتھ لیا جا رہا ہے, مجھے بہت جلدی ہے, مجھے بہت جلدی. بالآخر جب رستہ بنا, اس کا گدا ایک طرف ہٹا, تو یہ آگے جانے کی بجائے وہاں روک کے اس نے شیشہ نیچے کیا اور اس کو گالی دی کہ تم بڑا خراب آدمی ہے کہ تم نے میرے 5 منٹ نہ. آگے سے وہ بھی کوئی آیا ہوا تھا, اس نے بھی 2-4 گالی اس کو. اس نے گاڑی روکی اور نکل اس سے لڑنا شروع کر دیا. لڑتے لڑتے کو 15-20 منٹ لگ گئے. اب لڑ کس لیے رہا تھا؟ دیر کر دی. عمل کیا کرنا ہے؟ خود دیر کرنا. اس بیچارے نے 5 منٹ تاخیر کی تھی, اس نے 20 منٹ تاخیر کی ہے. لڑ اس بات پہ رہا ہے کہ تم نے تاخیر کر دی ہے. مجھے لگتا ہے ہماری ساری امت کا یہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے میں فرقہ واریت.
اور عملاً کیا ہے؟ عملاً مزید اختلاف اور انتشار کرنا. سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ اکٹھے ہونے کا اور جڑنے کا دین تھا. ہم ٹوٹ گئے دوسرے سے، اور ٹوٹ کر ہم نے سمجھا کہ اپنا اپنا گروہ، اپنا اپنا ادارہ، اپنی اپنی جماعت بچا لیں، شاید یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہے. اگر آپ نے امت کو جوڑنے کا کام ترک کر دیا ہے تو پھر بیٹھ کے انتظار کرو اللہ کا عذاب کا. اور اگر امت کو جوڑنے کا کام جاری ہے تو پھر امید کی بات ہے، پھر امید بن سکتی ہے. لیکن وہ کرنا کیسے؟ کون سی چیز ہے جس سے اتحاد ہوگا؟ آیت پڑھ کے اتحاد نہیں ہوگا، عمل کرنے سے اتحاد ہوگا. اور عمل کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ کا قرآن. لہذا سب سے پہلی وجہ اتحاد، سب سے پہلے اتحاد کا مؤثر ترین سبب وہ اللہ کا قرآن. اگر تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑو گے اور مل کر جڑو. لوگوں نے اس رسی کی مثالیں بھی ان کو غریب دینا کی. وہ کہتے ہیں اختلاف امتی رحمت. وہ کہتے ہیں یہ اختلاف ہوا ہے، یہ تو رحمت ہے. انا للہ و انا الیہ. کوئی موضوع، کوئی منگھڑت، کوئی ضعیف حدیث پتہ نہیں کہاں سے لائی. کوئی حدیث نہیں ہے کہ اختلاف امتی رحمت. اور کبھی اختلاف بھی رحمت ہوا. جہاں اختلاف پڑتا ہے وہاں تو مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ کوئی رحمت نہیں. اور پھر یہ اختلاف کو دلیل مہیا کرنے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، اختلاف پڑ رہی ہے ٹھیک ہے، ایسے کچھ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب جڑ جاؤ، مل جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا ان هذا القرآن سبب. سبب کا معنی بھی رسی ہوتا ہے، حبل کا معنی بھی رسی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی حبل کا لفظ بھی آیا ہے، سبب کا لفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن سبب. یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے. طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم. اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ. اور اگر پستی سے نکلنا ہے نا تو پھر اس رسی سے جڑ کر مل کر اس کو پکڑنا ہوگا، تاکہ وہ جو اللہ کے ہاتھ میں رسی کا سرا ہے نا اس کے تو چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سرا تو وہ چھوٹا ہے جو ہمارے ہاتھ میں. طرفه بید اللہ وطرفه بایدیکم. اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فتمسکوا بہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اس قرآن سے جڑو. جڑو قرآن سے. کیا ہوگا؟ دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. اگر تم قرآن سے جڑ جاؤ گے نا، جو رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے جڑ جاؤ گے تو اس کے بعد دو گارنٹیاں ہیں. لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ولن تهلكوا، اور ہرگز تباہ نہیں ہوگے. بعده ابدا، ہمیشہ کے لیے تباہی و بربادی سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے. وہ جو قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے نا کہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے اور دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچ جاتی ہیں. اگر تم قرآن سے جڑ گئے تو تباہی و بربادی سے تم بچ گئے. لیکن قرآن سے سارے کہتے ہیں قرآن سے جڑے. یہ اگلا مرحلہ میں اگلی مرحلے کا. سارے کہتے ہیں قرآن سے جڑے، سب کا خیال ہے قرآن سے جڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر
وہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم، تمہارے اندر ایک ایسی بات، ان تمسکتم بہی، اگر تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے ساتھ اگر تم جڑ گئے تو تم کبھی لن تضلوا بعدی، پھر تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ چیز کیا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ اللہ کی کتاب ہے جو آسمانوں سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، تنی ہوئی رسی ہے، کھینچی ہوئی رسی ہے. لہذا جس نے عروج حاصل کرنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے. ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عروج نصیب کرتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قومیں ہیں تو تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر. لہذا قرآن یہ وجہ اتحاد بھی ہے اور وجہ سبب کامیابی. لیکن جڑنا اس کے ساتھ کیسے؟ کیا کریں کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں؟ جو کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کے اندر بہت سارے اسباب ہیں فطری. ہو سکتا ہے اختلاف ختم نہ ہو سکتا، لیکن اختلاف ختم نہ ہونے کے باوجود کسی مقصد کے لیے جڑ جانا، اختلاف ختم نہیں ہوتا. مقاصد کے اوپر اشتراک ہوتا ہے. قومیں اس وقت قومیں بنتی ہیں، ملت اس وقت ملت بنتی ہے جب وہ کسی مقصد کے لیے ایک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی رائے اب ایک ہو گئی ہے، لوگوں کا مزاج ایک ہو گیا ہے، لوگوں کی افعال طبع ایک ہو گئی ہے، لوگوں کا زاویہ نگاہ ایک ہو گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فطری جو سارے اسباب و عوامل تھے جس نے اختلاف رتبہ کیا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فطری اسباب و عوامل ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قومیں ایک نظریہ لے کر، ایک مقصد لے کر جب اکٹھی ہوتی ہیں تو قوم اور ملت بن جاتی ہے. لہذا اس نظریے کے اوپر اکٹھا ہونا ہے. وہ نظریہ اگر قرآن ہے تو آپ سب اکٹھے ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں تو فرقہ واریت ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا مل عصبیہ، اللہ کے رسول یہ جو گروہ بندی ہے عصبیہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے لیس منا من دعا الی رسول، جو گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. گروہ بندی کی طرف بلائے، اپنے اپنے گروہ کی طرف بلائے، اور ہم سارے اپنے اپنے گروہ کی طرف بلائے. اپنے گروہ کی طرف نہ بلائیں تو گروہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم نے اپنے گروہ کی دعوت نہیں دینی، اگر ہم نے اپنی تنظیم اپنی جماعت کی دعوت نہیں دینی تو ہم نے بنائی کیوں ہے؟ تو جب بنا لی ہے تو پھر ہم دعوت اسی کی طرف دیں گے، تو پھر فرقہ واریت کیسے بنے؟ یہ تو ایک بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے. تو سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ، کہ جس نے بھی گروہ بندی کی طرف بلایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتے ہیں نا لیس منا یا لیس منی، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ امت سے نکل گیا، ایک تو معنی اس کا یہ ہے تو امت سے وہ نکل گیا یا نہیں. محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ امت سے وہ نہیں بھی نکلا. اخراج من الامہ کا مصداق ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس سے زیادہ بڑی وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر نہیں کرا. سب سے بڑی وعید یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منی یا لیس منی، جو گروہ بندی کی طرف بلاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. میں اور آپ اگر اپنے اپنے گروہ کی دعوت نہ دیں تو ہم کیا کریں؟ ہم نے تو اتحاد کے نام پر ہر گروہ بنتا ہے اتحاد کے نام پر. میں گارنٹی دیتا ہوں آپ نے جتنی جماعتیں، جتنے ادارے، جتنے مسلک، جتنی تنظیمیں، جتنے لوگ بنے ہوئے گروہ، آپ ہر ایک کا دستور پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں لکھا ہوگا، یہ لکھا ہوا ملے گا کہ ہم اتحاد کے لیے بنا. تو کریں کیا؟ اللہ اکبر. سن لیجیے
پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من السلفیہ، اللہ کے رسول کی گروہ بندی ہوتی کیا، فرقہ واریت ہوتی کیا، سمجھ لیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعین قومک علی الظلم. گروہ بندی یہ ہے یعنی تنظیم رکھنا یا گروہ رکھنا یا گروہ کا وجود ہونا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. فرقہ واریت یہ ہے کہ ان تعین قومک علی الظلم، کہ تم ظلم پر بھی اپنی دھڑے کی حمایت کرو، اپنی قوم کی حمایت کرو، تو پھر گروہ بندی. یعنی آپ کی تنظیم ہے، آپ کہتے ہیں میرے گروہ کا بندہ ہے، میرے دھڑے کا آدمی ہے، میری جماعت کا آدمی ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، آپ اس کی حمایت کرنا شروع کر دیں. یہ دنیا کائنات کی اصل فرقہ واریت ہے یہ. لہذا اگر کوئی شخص اس فرقہ واریت سے بچنا چاہتا ہے تو گروہ کی موجودگی فرقہ واریت نہیں ہوتی. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، گروہ بندی مسلکی گروہ بندی ہو سکتی ہے، علاقائی گروہ بندی ہو سکتی ہے، نسلی گروہ بندی ہو سکتی ہے. میں بلوچی ہوں، تو سندھی ہے، فلاں پنجابی ہے، میں فلاں جگہ کا ہوں، تو فلاں جگہ کا ہے، میں فلاں نسل کا ہوں، تو فلاں نسل کا ہے، میں فلاں جماعت سے ہوں، تو فلاں جماعت کا ہے، ایک میں فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں تنظیم سے تعلق رکھتا ہے، میرا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، میرا تعلق فلاں سیاسی. جس طرح کی بھی گروہ بندی لیسا منا من تعالی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے عصبیت کی طرف بڑھا. تو عصبیت اس وقت ہوتی ہے، گروہ بندی اور فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو اپنے معیار عدل کا، انصاف کا معیار یہ بنایا جائے کہ یہ میرے دھڑے کا ہے، دوسرے دھڑے کا ہے. جب اس کو معیار بنایا جائے گا تو پھر یہ فرقہ واریت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دور میں دو گروہ ایسے تھے جو اسٹیبلشڈ گروہ تھے، ایک مہاجرین کا، ایک انصار. اسٹیبلشڈ گروہ ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورس کیا، قرآن نے بھی انڈورس کیا. والمہاجر والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور احادیث کے اندر بھی جگہ جگہ پہ آتا ہے اتنے مہاجر بیٹھے تھے، اتنے انصار بیٹھے تھے، اتنے مہاجر تھے، اتنے انصار تھے. یہ دو گروہ تھے، اگرچہ وہ ضرورت کے تحت بنے یا علاقائی طور پر بنے، لیکن ان کی شناخت تو موجود تھی. وہ اپنی اپنی شناخت رکھتے تھے، اور اس کی شناخت اتنی اہم تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار کو الگ الگ انڈورس کیا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. قرآن نے بھی انڈورس کیا. لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ایک انصاری کی اور ایک مہاجر کی لڑائی ہوئی. پانی بھرنے لگے تھے تو اس کی چھڑی اس کو لگ گئی، اس نے شور مچا دیا، آپس میں لڑائی ہوئی. اس نے آواز دی یا للمہاجرین، اس نے آواز دی یا للانصار. اب لڑائی ہوئی ہے، چھڑی کس کی کس کو لگی ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یہ نہیں ہے اس وقت مسئلہ. اس نے کہا او مہاجروں آؤ میری مدد کرو. اس نے صدا لگائی او انصاریوں آؤ میری مدد کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی. آپ اپنے خیمے میں تھے، آپ نے اپنی بات سن لی، بلکہ سننی بھی حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا دی. ہمیں بتانا تھا، اس لیے یہ بات سنوا دی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز ڈالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے غصے کے ساتھ. آپ نے فرمایا ما بال دعویٰ جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار بتائی. کوئی انصاری ہونا
یا مہاجر ہونا جاہلیت کی بات نہیں ہے، لیکن جب اس بنیاد پر آپ پکارو کہ مہاجر مہاجروں کی مدد کرے، حق انصاف کو نہ دیکھے، انصاری انصاریوں کی مدد کرے، حق انصاف کو نہ دیکھے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال دعویٰ جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کس نے پکاری؟ یہ کون جاہلیت کی پکار پکاری؟ گویا مہاجر یا انصاری ہونا جاہلیت نہیں ہے، مہاجر یا انصار ہونے کی بنیاد پر فیصلے کرنا یہ جاہلیت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہا، اس دعوے کو، اس پکار کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، منتنا اس چیز کو کہتے ہیں، اس گلے سڑے ہوئے پھل کو کہتے ہیں جو بدبودار ہو اور گلا سڑا ہوا ہو، کہ اس کو آپ کسی تازہ پھل کے ساتھ رکھیں گے تو اس کو بھی گلا سڑا ہو۔ فرمایا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ، اس دعوے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، اس معاشرے میں یہ دعویٰ ہوگا کہ پورے معاشرے کو گلا سڑا دے۔ ایسے ہی ہمارا معاشرہ گلا سڑا ہوا، ہم سب یہ سمجھتے ہیں میرے گھر کا آدمی ہے، میرے گھر کا آدمی ہے، یہ تو سچا ہے۔ سچائی اور جھوٹ کا معیار یہ ہے کہ میرے گھر کا آدمی ہے، یہی تو فرقہ واریت ہے۔ وگرنہ اگر ہم نے تنظیم بنائی ہوتی جو صرف اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہوتی اور ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تو تنظیمیں بنانے کا بھی کوئی نقصان نہیں، یہ ان گروہوں کا بھی کوئی نقصان نہیں تھا۔ جب ہم فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت۔ پھر حل کیا ہے، کیا کریں اس دور میں؟ اس کا حل بھی قرآن نے دیا۔ سورہ مائدہ، قرآن کہتا ہے کہ تم ایسا کیا کرو، ایک کام شروع کر دو۔ تنظیمیں تو ہیں، گروہ تو ہیں، گروپ موجود ہیں، اور آپس میں ایک تو گروہ بندی فرقہ واریت کیوں چھوڑ دو کہ حق اور انصاف کا فیصلہ حق اور انصاف کی بنیاد پر کیا کرو، اپنی گروہ بندی کی بنیاد پر۔ اور دوسرا ایک کام یہ شروع کر دو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کا کام ہو تو سارے گروہ ایک دوسرے سے تعاون، نیکی اور تقوی کی بات ہو تو سب ایک دوسرے سے تعاون، چاہے وہ چوتھے محلے کوئی اور دائرے کا آدمی ہے، لیکن کام بات وہ نیکی کی کر رہا ہے، کام تقوی کا کر رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کام ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اگر کوئی گناہ اور زیادتی کا کام کر رہا ہے تو چاہے آپ کے اپنے محلے کا آدمی ہو، چاہے آپ کے اپنی جماعت کا آدمی ہو، آپ کے اپنے گروہ کا آدمی ہو، غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، مدد نہیں کرنی۔ ذرا یہ کر کے تو دیکھو، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے گی۔ قرآن نے ایسا شاندار اصول دے دیا ہے کہ نیکی کا کام کرے، تقوی کا کام کرے، وہ آپ کے اپنے گروہ کا ہو تو بھی اچھا ہے، کسی دوسرے گروہ کا ہو تو بھی اچھا ہے، کسی تیسری تنظیم کا ہو تو بھی اچھا ہے، کسی چوتھے دائرے کا ہو تو بھی اچھا ہے، اس کو اپنا لو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کے ساتھ مدد کرو۔ اور اگر گناہ کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو چاہے وہ آپ کے اپنا گروپ کا آدمی ہو، آپ کہہ دیں کہ گناہ اور زیادتی کا کام ہے، میں نے کام نہیں کرتا، تو پیچھے فرقہ واریت کہاں رہ جائے گی؟ آپ کے گروپ والے چھوڑنا شروع ہو جائے گا، کہیں گے یہ تو ہمارا دھڑا ہی نہیں پکڑتا، میں نے اس کے ساتھ رہ نہیں چاہتا۔ پارٹی تو وہ ہوتی ہے جہاں آدمی دھڑا پکڑے، جہاں تو پارٹی کو جو اپنے گروپ کے لوگوں کو نوازے، چاہے وہ سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ اس بنیاد پر نہ ہو کہ عدل کا تقاضا کیا ہے، سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ اس بنیاد پر ہو کہ میرے گروپ میں کون ہے، ہم اس کو۔ اور قرآن نے ایک ایسا شاندار اصول دے دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تم نے آج سے کام شروع کرو کہ نیکی اور تقوی
تقوی کی بات ہو تو ہر ایک سے تعاون. یہ نہ دیکھو اس کا نام کیا ہے, یا یہ نہ دیکھو اس کا گروپ کون سا ہے, یہ نہ دیکھو اس کی پارٹی کون سی ہے. نیکی کا کام, تقوی کا کام اس کے ساتھ مدد کرو. اب اگر ایک دائرے کا دوسرے دائرے والے سے نیکی پر تعاون کر رہا ہوگا, وہ اس کے ساتھ نیکی اور تقوی پر تعاون کر رہا ہوگا, اور جب گناہ کی بات آئے گی تو اپنے لوگوں کو بھی چھوڑا جائے گا, تو پیچھے فرقہ واریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم اس طرح سے قرآن سے اور معیار حق کو اور انصاف کو اور عدل کو بنائے, نہ کہ اپنے گروہ بندی کو, مگر نہ یہ پھر وہ کوئی اختلاف ہے, یہ وہ ایسی فرقہ واریت ہے اللہ کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. پھر وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ دو ہی نتیجے ہیں. قرآن کا فلسفہ تاریخ کیا ہے؟ دو ہی نتیجے ہیں, یا قومیں تباہ برباد ہو جائیں یا ان کی واپسی. یہ الگ بات ہے کہ نہ یہ تباہی ایک دن میں ہوتی ہے, نہ یہ واپسی ایک دن میں ہوتی ہے. دہائیاں لگتی ہیں تباہی میں بھی, اور دہائیاں لگتی ہیں واپسی میں بھی. یہ اللہ کا اپنا قانون ہے. لیکن واپسی کیسے ہوئی تھی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. واپسی کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی تشریف لائے. تو اب اگر ہماری قوم کی واپسی ہوگی ہو تو نبوت تو ختم ہو گئی. آخری نبی تشریف لا چکے, قیامت کی دیواروں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, وہ ختم نبوت ہو چکا, کار نبوت باقی ہے. ختم نبوت ہو چکا, کار نبوت باقی ہے. بات آ گئی ہے امتی, نبی تو نہیں آ, اب امتی ہے. اور امتی کون ہے؟ میں اور آپ گناہگار امتی. تو کیسے پھر واپسی کیسے ہوگی؟ کیا واپسی کو کوئی امکان نہیں گیا؟ تو سن لیجیے, اگر ہم نے قرآن کے دیے ہوئے اس اصول کے تحت اصلاح کا کام شروع کر دیا, اگر ہم نے اصلاح کا کام شروع کر دیا اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہوئے ہیں, تو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بستی کبھی تباہ و برباد نہیں ہوتی جہاں پہ اصلاح کا عمل جاری. قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے, برباد کر دے, تباہ کر دے, اس حال میں کہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھتے ہیں. لہذا میں اور آپ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں, اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ کیا ہم نے قرآن کے اس لیے بھی اصول کے مطابق اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا؟ کیا ہم نیکی اور تقویٰ کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم گناہ اور زیادتی کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے عدم تعاون کر رہے ہیں؟ اگر اصلاح کا عمل جاری ہے, میں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے کیا ہم نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا ہے؟ اگر اصلاح کا عمل جاری ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں. اللہ اس کو تباہ و برباد نہیں کرتا. پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری واپسی ہو جائے. اور اگر ہم اصلاح کا کام نہیں کر رہے, اگر ہم نے نیکی اور تقوی کو بنیاد بنا کر آپس میں تعاون کا آغاز نہیں کیا, اور گناہ اور زیادتی کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے عدم تعاون کا آغاز نہیں کیا, تو پھر بیٹھ کے انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ پھر انتشار اور اختلاف ہی ہے, پھر وہ دشمنیاں ہی ہیں, پھر بیٹھ کے انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ باقی رہا یہ بات, کتنے فرقے ہیں, کتنے گروہ ہیں, سب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں,
کیسے حساب لگے کہ فلاں کون سچ؟ اس کے لیے وہ حدیث میں سن لیجیے تو عام طور پر بیان کی جاتی ہے، میں اس کو بھی عرض کر دوں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے اور 73 فرقوں میں آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد، سارے جہنمی ہیں، ایک بچے گا باقی سارے جہنمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی خوفناک بات۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتا دیجیے کہ وہ کون ہے جو جنتی ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے جو اس شریعت پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی میری لائی ہوئی شریعت اور میرے صحابہ کرام کی عمل کی ہوئی شریعت جو اس پر ہے وہ جنتی ہے، باقی سارے جنتی۔ لہذا آج میں اور آپ ہم سب سارے گروہوں کے لوگ، اس کا نام انجمن فلاح معاشرہ ہو، اس کا نام انجمن فلاح انسانیت ہو، اس کا نام کچھ ہو، کوئی تنظیم نام رکھا ہو، دیکھنے کی بات یہ نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنی کامیابی کا راز صحابہ کرام کی اور اسلاف کے منہج میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں سمجھتے ہیں۔ جو گروہ بھی ہو، جو بھی نام رکھا ہوا ہو، اگر وہ اصولاً یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں اور صحابہ کرام کی دی ہوئی جو لائی ہوئی ہدایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھائی، ہماری کامیابی اس منہج میں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہیں اور یہ کامیاب گروہ میں سے، لہذا وہ جس بھی گروہ میں سے ہو، کہ نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل معاملہ کام سے چلتا ہے، اور کام کیا ہے کہ سب کا مطمع نظر یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ختم نبوت کا مطلب پتہ ہے کیا؟ آخری بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں ایسی ہستیاں آنا ختم ہو گئی جن کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی، دنیا میں ایسی ہستیاں آنا بند ہو گئی جس کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اس لیے آتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ دنیا میں آخری ہستی جس کی اطاعت قیامت تک کے لیے ضروری اور لازمی ہے اور کامیابی کی وجہ ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کا کہا ہوا قانون ہے یا جس کی اطاعت کرنی چاہیے، جس کی بات ماننی چاہیے، تو وہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ کبھی کامیاب گروہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اصول تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس اصول کے تحت عمل کرو، اور کامیابی کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور صحابہ کرام کا دیا ہوا منہج، اگر اس کو سامنے رکھ لیا تو انشاءاللہ فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، اور باوجود اس بات کے کہ گروہ اپنی اپنی جگہ موجود رہیں گے، اس فرقہ واریت کا، اس انتشار کا اور اس اختلاف کا کوئی وبال نہیں۔ لہذا اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے کہ کبھی اختلاف ختم ہو جائیں گے، اختلاف ختم نہیں ہوتے، ایک مقصد پر قوم اکٹھا ہوتی ہے تو وہ اس قوم کو ایک قوم اور ملت کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم سب اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، اور آج اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کہ اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو معاف کرنے کو آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آج کے بعد ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور صحابہ کرام کے منہج پر، اگر ہم یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ یہی کامیابی کا راز ہے، اور یہی فرقہ واریت اور یہی اختلاف انتشار ختم کرنے کا اور اتحاد کا مؤثر ترین سبب ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ سب کو